اور خبر یہ ہے کہ سرگودھا بچے کو زندہ دفن کرنے کی تحقیقات مرکزی ملزم قمر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عبدالحنان سے بتائے گا۔ یہاں سرگودھا میں یہ واقعہ جو گزشتہ روز پیش آیا تھا، اس کا مرکزی ملزم قمر جو ہے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ گزشتہ روز جو ہے تھانہ جھال چکیاں کی حدود میں ایک امجد نامی شخص اور وارث نے قمر کے ساتھ مل کر اس بچے کو زندہ دفن کیا تھا، جس کی ایف آئی آر پولیس نے درج کر لی ہے۔ مقدمے میں ایف آئی آر میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر بچے دانش کے ساتھ 20 روز قبل ملزم قمر نے مبینہ طور پر زیادتی کی تھی اور اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اس نے اس کی شکایت جو ہے اس کے بھائی سے امجد سے لگائی، تو اس پہ وہ آگ بگولا ہو گیا اور ان تینوں نے مل کر اسے گزشتہ روز زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی اور گھر والے اس کو تلاش کرتے رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کی آوازیں سن کر اہل خانہ نے اور اہل علاقہ نے اس کو زمین سے نکالا تھا۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھر والوں نے ملزم کے ساتھ مل کے بچے کو زندہ دفن کیا؟ نہیں، اس میں گھر والوں نے تو اس کو نکالا تھا، جو ملزمان ہیں ان کو رنج تھا کہ اس نے ان کی شکایت کیوں کی بدفعلی کرنے پر، اب اس کے اپنے بھائی سے ملزم کے بھائی امجد کو شکایت کی تو انہوں نے مل کر اسے زندہ دفن کیا اور گھر والے اس کو تلاش کرتے رہے۔ جب وہ اہل خانہ کو نہ ملا تو کھیتوں میں سے اس کی آواز آئی اور محلے والوں نے اور علاقے والوں نے اسے زمین سے نکالا تو بچے کی حالت غیر تھی اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں اب وہ اس کی حالت ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عبدالحنان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، سیکیورٹی فورسز نے 25 اور 26 جون کو خاران اور مستونگ میں 2 آپریشنز کیے، جس میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خاران میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بات کریں گے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے لائق۔ جی مہنور، فورسز کو اطلاعات ملی تھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے دہشت گردوں کی لائک آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، سیکیورٹی فورسز نے 25 اور 26 جون کو خاران اور مستونگ میں 2 آپریشنز کیے، جس میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خاران میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ مستونگ آپریشن میں 1 خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 25 اور 26 جون کو خاران اور مستونگ میں 2 آپریشنز کیے گئے، جس میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خاران میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرے آپریشن جو کہ مستونگ میں کیا گیا ہے اس میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن کیا گیا۔ مستونگ آپریشن میں 1 خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 25 اور 26 جون کو خاران اور مستونگ میں 2 آپریشنز کیے گئے۔ لائق الرحمان اس کی تفصیل بتائیں گے، بتائیے لائق۔ جی منور، سیکورٹی فورسز کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اطلاعات ملی تھی دہشت گردوں کی موجودگی کی، جس پر ضلع خاران میں سب سے پہلا آپریشن کیا گیا ہے 25 جون کو فتنہ ہندوستان کی پراکسی کے خلاف نقل و حرکت دہشت گردوں کی، جس کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، متعدد زخمی۔ 26 جون کو ضلع مستونگ میں خودکش بمبار کی ممکنہ موجودگی کی اطلاعات آئی تھی، جس پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے ان آپریشن کے دوران مختلف نوعیت کے ہتھیار، گولہ بارود، دیسی ساختہ بم اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی ہیں اور ساتھ ہی علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت انسدادی دہشت گردی کی مہم بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ لائق۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے، معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. But I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force. This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Mark-i-Haq and Operation Bunyan Marsoos. Our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism to advocating the just cause of its Kashmiri brothers and sisters, as well as brothers and sisters in Gaza and Palestine. नेवल एकेडमी कराची में 125 मिडशिपमैन और 33वीं शॉर्ट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तकरीब में 123 मिडशिपमैन और 30 SSC कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। अमेरिका ने अपने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए ईरान में मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर के अलावा साहिली रडार तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ये हमले 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज़ पर होने वाले मुबैना ड्रोन हमले के रद्द-ए-अमल में किए गए। सेंटकॉम ने मज़ीद कहा, तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रहेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हैं, उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो ना मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं, ना ही जंगबंदी मुआहदे के। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा। ईरान पर अमरीकी हमला जंगबंदी की गैर जिम्मेदाराना खिलाफ वर्जी है। इसका नतीजा माजी की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ओवल ऑफिस में कहा, गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया था जो उन्हें पसंद नहीं आया। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा सबको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, ईरान अहमकाना अंदाज में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने ईरान के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। अगर ईरान ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो अमरीका का रद्द अमल सबको नजर आ जाएगा। Like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3. At a ship. Don't respond, you're going to find out. They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just ask a question, you'll find out. अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा है, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जारी बयान में उन्होंने कहा, अगर उन्हें इस बात पर इख्तलाफ है कि मफाहमती याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फ़ोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है
اس نے ایران پر امریکی فضائی حملے کے جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ترجمان کے مطابق یہ کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ آبنۂ ہرمز میں آمد و رفت ٹرانزٹ کے انتظامات سے متعلق ذمہ داریاں ایک مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران کے پاس ہیں۔ امریکہ نے مختلف فریقوں کو اکسا کر ان انتظامات کی خلاف ورزی کی کوشش کی ہے، اس لیے مناسب جواب دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا، آئندہ بھی ایسی کوئی جارحیت کی گئی تو ایران کا رد عمل مزید سخت اور وسیع ہوگا۔ آبنۂ ہرمز ایرانی علاقہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے امریکی نائب صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے کا بیان سراسر جھوٹ ہے، اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ترجمان پاسداران کا کہنا ہے، ایسا ہوا نہ ہوگا۔ ایران آبنۂ ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کرے گا۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دو اعلیٰ عہدیداروں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ایران اور اسرائیل کے معاملے پر الگ الگ بیانات۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلی حلقوں کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیروت میں سویلین انفراسٹرکچر پر اسرائیلی بمباری امریکی امن کوششوں کو متاثر کر رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران اسرائیل کی فوجی مہم کا دفاع کیا اور اسے حزب اللہ کے حملوں کا جائز جواب قرار دیا۔ جے ڈی وینس کے بیانات کے برعکس مارکو روبیو نے کہا کہ وہ خلیجی اتحادیوں سے ایران کی تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا نہیں کہیں گے۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے ان بیانات پر کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے قریبی رابطے اور مسلسل مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستان کی میزبانی کو سراہا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے بھی دورہ ایران کو مثبت قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات نے بین الاقوامی برادری سے ایران کو آبنۂ ہرمز میں غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، سمندری تجارت پر رکاوٹ ڈالنا علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے آبنۂ ہرمز کو بہر صورت کھلا رکھنے اور محفوظ اور آزادانہ نقل و حرکت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت نے خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کے مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ایران کے حالیہ اقدامات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزیر مملکت نے کہا، خلیجی ممالک کی شمولیت کے بغیر دیر پا سیکیورٹی ممکن نہیں۔ ایران کے حملوں کے نتائج سب سے زیادہ خلیجی ممالک نے بھگتے۔